آج ایک عجیب واقعہ ہوا۔ میرے دفتر میں میرے کچھ طلباء کل کے ہونے والے خون کے عطیات کے کیمپ کے لیے کچھ کام کر رہے تھے، اور ایک دوست اچانک تشریف لے آئے، اور باتوں کے دوران جب انہیں پتہ چلا کہ ہم خون کے عطیات کے کیمپ کے لیے کام کر رہے ہیں تو انہوں نے ایک دم ہی کہہ دیا کہ دیکھیے میں تو اس کو مناسب نہیں سمجھتا، بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ اس کو جائز نہیں سمجھتا۔ تو میں کیونکہ جانتا تھا کہ بچے جذباتی ہوتے ہیں تو اس سے پہلے کہ وہ ری ایکٹ کریں، میں نے کہا سر کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ نہیں مناسب سمجھتے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی زبردستی بھی نہیں ہے، اور نہ ہی ہم آپ سے بلڈ مانگ رہے ہیں۔ تو انہوں نے پھر انسسٹ کیا، نہیں سر آپ کو بھی چاہیے کہ آپ ان بچوں کو صحیح گائیڈ کریں۔ اور یہ میرے لیے تھوڑی سی پریشان کن بات تھی، کیونکہ جہاں تک میرا کم علم ہے اس کے مطابق خون دینے میں کہیں پہ بھی کوئی حرمت نہیں ہے، کوئی مناہی نہیں ہے، جب تک کہ ایک انسان جو خون دے رہا ہے اس کی اپنی زندگی کو کوئی پریشانی، مسئلہ یا کوئی صحت کا مسئلہ نہ بن رہا ہو۔ تو خیر میں نے ان کو ٹالنے کی کوشش کی، لیکن جب انہوں نے کہا کہ آپ کو چاہیے کہ آپ ان بچوں کو بھی سمجھائیں کہ یہ نہ کریں، تو میرے منہ سے ایک بات سخت نکلی جس پہ میں شرمندہ بھی ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے دوستوں کو سمجھانا پڑے گا۔ اور میں نے کہا سر دیکھیے میں آپ کو نرمی سے کہہ رہا ہوں، لیکن شاید میں سمجھا نہیں پا رہا، بس آپ سے اتنی سی گزارش ہے، اپنے نظریے پاس رکھو، ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں۔ بس آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ کبھی خدا نہ کرے اگر آپ کو، آپ کے والدین میں سے کسی کو، آپ کی بیوی بچوں میں سے، آپ کے کسی اور آگے بچوں کے بچوں میں کسی کو خون کے عطیے کی ضرورت ہو تو کائنڈلی اس دن بھی ڈٹ کر کہیے گا کہ میں خون کے عطیات کو دینا جائز نہیں سمجھتا، اور اپنے پیارے کو مرنے دیجیے گا۔ یہ بات سن کر ان سر کا چہرہ عجیب سا ہوا، اور صاف پتہ چلا کہ انہیں میری بات پسند نہیں آئی۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم جو بہت فلسفی بنتے ہیں اور اپنے اس فلاسفر بننے کے اس میں اپنے آپ کو انٹلیکچوئل ثابت کرنے کے لیے ہم کئی حلال چیزوں کو بھی حرام قرار دے دیتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو خون نے 3 مہینے کے بعد جسم میں خود ہی جل کر ختم ہو جانا ہے اور نیا خون بننا ہے، اور اسی لیے اسلام میں جہاں تک میرا کم علم ہے، اور میرا علم بہت کم ہے لیکن جو ہے اس کے مطابق اس میں کوئی حرمت نہیں ہے۔ تو میری تمام دوستوں سے گزارش ہے، اگر آپ خون دینا پسند نہیں کرتے، نہیں دینا چاہتے، اور اگر آپ جائز بھی نہیں سمجھتے تو برائے مہربانی اپنے خیالات کو اپنے تک رکھیے۔ جو بچے، جو طلباء، جو طالبات اپنا خون دے کر، اور معصوم تھیلیسیمیا کے جو بچے ہوتے ہیں جو اس سے ان کو ہر ہفتے میں، ہر مہینے میں، ہر 15 دن میں خون چاہیے ہوتا ہے، خدا را ان کے مورال کو مت توڑیں۔ جو لوگ نیک کام کر رہے ہیں انہیں کرنے دیں، باقی فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، وہ ہماری نیتوں کو جانتا ہے۔ تو میں بہت ہمبل طریقے سے، بہت عاجزانہ کہتا ہوں کہ اپنے ایسے خیالات کو اپنے پاس رکھیں، اور خدا سے توبہ کریں کہ کبھی وہ کسی ایسے مقام پر آپ کو لا کر کھڑا کر دے کہ آپ کو ہر ہفتے خون کی ایک بوتل چاہیے ہو اور دینے والا کوئی نہ ہو۔ اللہ ایسا وقت کسی پر نہ لائے، اور ہم سب کو توفیق دے کہ اگر ہم کسی کی جان بچا سکتے ہیں، وہ مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، انسانیت کی بنیاد پہ، تو ہم اس کی ضرور جان بچائیں۔ تمام طلباء اور طالبات سے ایک ہی بات ہے کہ اپنے دلوں کو، اپنے جذبوں کو پازیٹیو رکھیں، مثبت رکھیں، اور ڈٹے رہیں کہ اس ملک کو آپ نے بدلنا ہے، اس معاشرے کو آپ نے بدلنا ہے، اور ہم نے اللہ کے قرآن کی ایک آیت کے اوپر عمل کرنا ہے کہ جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ انشاءاللہ کل آپ سے ہم ملتے ہیں اپنے خون کے عطیات کے کیمپ میں، سب بچوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوچ کے آئے بولے جو ہونا ہوتا ہے، ایک سوچ پہ ہے مینار بنا، ایک سوچ پہ ہے مینار بنا، وہ سوچ سنبھال بھی سکتے ہیں۔ سب اپنے نظریے پاس رکھو، ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں۔ سب اپنے نظریے پاس رکھو، ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں۔